السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 180 تا 182 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائیں۔ میرے عزیزو، بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت کی معاشرتی تشکیل میں ایک دوسرے کی جان مال کا تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسومات کو اختیار کریں یا رسومات کے عنوان پر بحث کرنا شروع کر دیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ حقوق اللہ کو سمجھو، اللہ سے جو تعلق ہے اس کی اہمیت کو سمجھو کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سے شعوری تعلق ہونا چاہیے۔ ایمانیات کی بنیاد یہی ہے۔ پھر نیکی یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل میں حقوق انسانیت کو سمجھو۔ اگر کسی سوسائٹی میں انسانی اقدار ہی غالب نہیں ہے تو کس طرح آپ ترقی کریں گے؟ انسانی معاشروں کی تشکیل کی بنیادیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر ایک شخص دوسری کی جان لے لیتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ دائرے پچھلے درس میں آپ نے سنے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے کچھ مالی ضابطے اور قوانین ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، یعنی فوت ہونے کے قریب ہے، تو اب وہ کیا کرے۔ اور یہ آیات جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائیں، آگے سورۃ النساء میں ایک شخص جو فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت کی باقاعدہ تفصیلات ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ قوانین ضابطے آغاز میں ارشاد فرمائے تھے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر، اذا جب حاضر ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جب حاضر ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، تو اللہ نے ایک قانون فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی اتھارٹی، جو صاحب اتھارٹی ہیں اللہ، ایک قانون ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑتا ہے کوئی مال، الوصیۃ للوالدین، وصیت کرے گا والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اگر ایک شخص کو موت آنے لگی ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی اس نے ترکہ چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، وہ وصیت کرے گا۔ دور جاہلیت میں کیا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فوت ہوتے وقت
اس کے جو بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، سارا کچھ اس کو دے دیتے تھے، والدین اور رشتہ دار محروم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں فرض کر دیا کہ وہ اپنے والدین کو بھی اس میں شامل کرے گا، والاقربین، رشتہ داروں کو بھی شامل کرے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب اس کی تفصیلات سورۃ النساء میں آ چکی ہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آغاز میں اللہ رب العزت کا جیسے ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ احکامات، قانون اور ضابطے گریجولی نافذ ہوتے تھے، تو یہاں پر ایک دور جہالیت کا جو ضابطہ تھا اس کو ترک فرما دیا کہ آپ اپنے والدین کو بھی شامل کریں، رشتہ داروں کو بھی، پھر بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو سمجھتے ہیں۔ اللہ ایک اتھارٹی ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں تو ان پر یہ لازمی ہے، اور جو سمجھتا ہی نہیں اس پر کیا لازم ہوگا۔ فمن بدلہ، پس جس شخص نے تبدیل کر دیا اس کو، بعد ما سمعہ، اس کے سننے کے بعد، جو وفات پانے والے شخص نے وصیت کی، پھر اس نے جو سن رہے تھے وہاں اس مجلس میں، ورثہ انہوں نے تبدیل کر دیا، فَإِنَّمَا، پس یقیناً، اسمہ، اس کا جو گناہ ہے، علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرنے گے۔ وصیت کرنے والے نے درست وصیت کی، جو ضابطہ ہے، قوانین ہے، معروف، انصاف، دستور کے مطابق وصیت کر دی، اب وہ تو دنیا سے چلا گیا، بعد میں اس میں اپنی آراء شامل کر لی، اپنے مفادات شامل کر لیے، انفرادی اغراض شامل کر لیں، اپنے من پسند چیزیں شامل کر لیں، تو اب گناہ گار کون ہوگا؟ جو بعد میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ جس شخص نے وصیت کی وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب تم لوگ جو بھی کچھ کرو گے کر لو، لیکن اللہ تو سننے والے ہیں نا، وہ تو سمیع ہے، اس نے اس کی وصیت کو سن لیا ہے، اور پھر علیم اس کے علم میں بھی ہے۔ تو جب اللہ سمیع ہے، علیم ہے، تم کو ڈنڈی مارو گے بھی تو اللہ رب العزت کی گرفت سے کیسے بچ جاؤ گے؟ فمن خوف، ایک اور یہاں ضابطہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو وصیت کرنے والا ہے، وہ وصیت کرتے وقت ہی وہ خود کو ڈنڈی مار دیتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہاں پر عدل کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے، وہاں پر ایک اتھارٹی یا ورثاء میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو غور کریں اس پر، اور وہ اس وصیت کو اس طرح نافذ کریں جو طریقہ کار ہے، درست طریقہ کار ہے۔ فمن خوف، پس جو شخص خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا۔ خوف یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ ڈنڈی مار کے کسی ایک کو زیادہ وہ دے دے گا، ایک کو زیادہ وہ نواز دے گا، یا او اسمن، گناہ کا، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس ضابطے کے مطابق نہیں چل رہا جو ضابطے اللہ نے مقرر کیے ہیں، انصاف کے جو ضابطے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان صلح کرا دی، یعنی جو وصیت کرنے والا ہے وہ وصیت غلط کر رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن وہاں پر بیٹھ کر ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جس سے عدل کی بنیاد پر وصیت کرے، یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ فلا اسم علی، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے غلط جو وصیت ہوتی ہے اس وصیت کو درست طریقے سے بھی نافذ کیا جائے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی کے بعد اصلاح ہوگی تو اللہ معاف فرمانے والے، اللہ مہربان ہے۔ میرے عزیزو، بنیادی ضابطے درست ہونے چاہیے، جو اللہ کے حکامات ہیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد ہم پھر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اپنا رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، معاشرتی تشکیل کی بنیادیں درست کر لیتے ہیں، تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اب جو احکامات نافذ ہو رہے ہیں اگلے سورۃ النساء کے اندر، تو اللہ رب العزت ان کو وہاں تفصیلات ذکر کر دیں گے ورثاء کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔